اردو کہانی میں خوش آمدید۔ آج پیارے بچوں ہم آپ کو کہانی سنانے والے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے لالچ کی سزا۔ پرانے زمانے کی کسی بادشاہ کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا، حضور میں فریاد کرتا ہوں میرا مقدمہ سنیے اور انصاف کیجیے۔ بادشاہ نے کہا، سناؤ، تمہارے ساتھ ضرور انصاف کیا جائے گا۔ وہ شخص بولا، میں سفر پہ جانے لگا تو میں نے ایک تھیلی شہر کے قاضی کے پاس امانت رکھوا دی ہے۔ اس تھیلی میں سونے کی اشرفیاں تھیں اور میں نے پوری رکھوا دی۔ اس تھیلی میں سونے کی اشرفیاں تھیں اور میں نے پوری 1000 گن کر رکھی تھی۔ سفر سے واپس آیا اور قاضی بھی سے اپنی تھیلی مانگی۔ قاضی جی نے میری تھیلی واپس کر دی۔ گھر جا کر میں نے تھیلی کھولی تو اس میں چاندی کے روپے تھے اور ایک بھی اشرفی نہ تھی، حالانکہ تھیلی بالکل ٹھیک بند تھی۔ میں نے جو مہر تھیلی کے منہ پر لگائی تھی وہ مہر بھی جوں کی توں موجود، یعنی مہر توڑی بھی نہ گئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ شرارت قاضی جی کی ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور بہت خوش آمدید کی، ہاتھ جوڑے کہ میری اشرفیاں واپس کر دو، مگر وہ برابر انکار کر رہے ہیں، میری ایک بات بھی نہیں سنتے، بلکہ الٹا مجھے بے وقوف بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مہر لگی ہوئی ہے اور بند تھیلی میں سے کیا تیری اشرفیاں کوئی جن کھا گیا ہے؟ بھاگ بھاگ، ابھی پیٹوں گا تجھے۔ میرا شکریہ ادا نہیں کرتا، تیری بھری بھرائی تھیلی پوری کی پوری واپس کر دی، اب الٹا میری عزت بگاڑتا ہے، جھوٹا فریبی۔ بادشاہ نے یہ سارا قصہ سن کر کہا، اطمینان رکھو، تمہاری پوری 1000 اشرفیاں مل جائیں گی۔ اب گھر جاؤ اور تم کو پھر بلایا جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد بادشاہ بہت دیر تک سوچتا رہا کہ کس طرح اس چوری کا پتہ چلایا جائے۔ سوچتے سوچتے ایک ترکیب اس کی سمجھ میں آ گئی تو شہ خانے کے داروغہ کو بلا کر کہا، ایک نیا جوڑا میرے لیے صندوق میں سے نکال کر لاؤ۔ دیکھو پگڑی ایسی اچھی ہو کہ توشہ خانے میں اس کے مقابلے کی دوسری نہ ہو۔ جب جوڑا آ گیا تو بادشاہ نے داروغہ کو ذرا دیر کے لیے باہر بھیج دیا اور اس کے باہر جاتے ہی پگڑی کو بیچ میں سے کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیے، پھر احتیاط سے تہہ کر ایک طرف رکھ دی۔ توشہ خانے کا داروغہ واپس آیا تو بادشاہ نے کہا، دیکھو یہ لباس آج تو رکھ دو، ہم کل پہنیں گے۔ وہ احتیاط سے اٹھا کر صندوق میں رکھنے کے لیے گیا۔ رکھتے وقت اسے معلوم ہوا کہ پگڑی بیچ میں سے کٹی ہوئی ہے۔ اب تو وہ غریب بہت گھبرایا اور ڈر کے مارے کانپنے لگا، مگر اس نے سوچا کہ ڈرنے، رونے اور گھبرانے سے بہتر ہے کہ کوئی تدبیر سوچی جائے۔ میں اس سے بہت صحیح بات سوچی، آنے والی مصیبت سے بچنے کے لیے بجائے ہائے ہائے کرنے کے آدمی کو تدبیر سوچنی چاہیے کہ کس طرح سے اس مصیبت کو دور کیا جائے یا مصیبت کو کم سے کم ہلکا کیا جائے۔ جو لوگ محض ہائے ہائے کرتے ہیں یا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہتے ہیں وہ بے وقوف ہیں۔ آنے والی مصیبت ان کو ہائے ہائے سے نہیں ڈرتی، وہ تو آ کر رہتی ہے، لیکن جو لوگ کوئی تدبیر کرتے ہیں یا اس مصیبت کے آنے کی تیاری کرتے ہیں وہ بہت دفعہ بچ جاتے ہیں۔ بادشاہ کے لباس پہنانے والے نے کہا، تدبیر سوچی۔ اس نے سوچا اس پگڑی کو بہت عمدہ رفوگر کے پاس لے جانا چاہیے جو ایسا رفو کر کے دے کہ کوئی اس کو پہچان نہ سکے۔ اس نے پگڑی چھپا کر بغل میں رکھی اور بازار گیا۔ اپنے ایک بہت گہرے دوست کو بھی ساتھ لے لیا۔ ایک رفوگر ملا اور اس سے کہا، میاں ایسا کمال رفو کر دو کہ جوڑ نظر نہ آئے اور پگڑی صحیح سالم معلوم ہو۔ رفوگر نے بولا، میرے مہربان، کمال کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہو۔ اگر آپ اچھی اجرت دیں گے تو ایسا رفو کروں گا کہ چچوڑنے سے بھی جوڑ کا پتہ نہ چلے گا۔ کیا سمجھ؟ بس ہاں، آپ سے اتنا ہی کہنا کافی ہے۔ صورت سے تو آپ عقل مند معلوم ہوتے ہیں، آگے آپ کی سمجھ اور میری قسمت اسی طرح سے دوں گا کہ پتہ نہیں چل سکے گا۔ میں ایسا رفو کرتا ہوں۔ ان دونوں نے وعدہ کیا کہ تمہارے منہ مانگے دام دیں گے، تم اپنا کمال کر کے دکھاؤ۔ رفوگر نے کمال کر دکھایا، ایسا جوڑ ملایا، ایسی کاریگری کی کہ دیکھنے سے پتہ نہ چلتا تھا کہ جوڑ ہے۔ رفوگر کو بہت سا انعام دے کر یہ داروغہ خوشی خوشی لوٹا۔ دیکھا اگر تدبیر نہ کرتا تو رفو کیسے دور ہو جاتا، کیسے پگڑی سالم ہو جاتی۔ دوسرے دن بادشاہ نے وہی جوڑا اور پگڑی مانگی۔ جب جوڑا آیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ پگڑی صحیح سالم ہے۔ پوچھا، یہ پگڑی کس نے رفو کی ہے؟ سچ بتاؤ، ڈرو مت، میں نے خود پگڑی پھاڑی تھی۔ تم رفوگر کا نام مجھے بتا دو، وہ واقعی کمال کا رفوگر ہے، ہم ایسے استاد رفوگر کو انعام دیں گے۔
रफूगर का नाम बता दिया गया। बादशाह ने उससे बुलवा लिया। जिसे रफूगर बादशाह के यहाँ आया तो बादशाह ने उससे पूछा, देखो उस्ताद, तुम बड़े कारीगर हो, ऐसा अच्छा रफू करते हो कि अक्ल दंग रह जाए। अब तुमको हमारी बात का ठीक ठीक जवाब देना चाहिए। अगर सच कहोगे तो इनाम दिया जाएगा, और अगर झूठ बोला तो तुम जानते हो कि कैसे सख्त सजा मिलेगी। रफूगर ने गिड़गिड़ा कर कहा, हजूर, मैं सच ही बोलूंगा। मैं हजूर के गुस्से की किस्से सुन चुका हूँ। कसम ले लो जो झूठ बोलूं। बादशाह ने पूछा, ये बताओ कि क्या तुमने इस शहर में किसी की थैली भी रफू की थी, वो थैली जिसमें रुपए अशरफ रखी जाती है? रफूगर ने कहा, जी हाँ, अभी थोड़े दिन की बात है कि काजी साहब ने एक थैली रफू के लिए भेजी थी। जब मैंने रफू की तो वो खुश हुए और 10 रुपए इनाम के भी दिए। हजूर, आपके मुलाजमों के बहुत अच्छे अखलाक हैं, और काजी जी की तो मैं क्या तारीफ करूं, वो तो बेचारे बहुत ही नेक आदमी हैं। बादशाह सलामत ने वही थैली मंगवा कर रफूगर को दिखाई। रफूगर ने पहचान ली और कहा, जी हाँ, यही वो थैली है। शायद काजी जी ने हजूर से मेरी तारीफ की हो, हजूर खुद देख लीजिए, जोड़ का कहीं पता नहीं चलता। बादशाह ने कहा, अच्छा तुम ठहरो, मैं काजी जी को बुलवाता हूँ। जब काजी जी आ गए तो बादशाह ने रफूगर से कहा, अपना बयान उनके सामने दो। इस थैली के बारे में तुम क्या जानते हो? शाबाश, सच सच बता। रफूगर ने फिर कहा, आदाब अर्ज काजी साहब, पिछले महीने जनाब ने ये थैली रुपयों से भरी मुझे लाकर दी थी और फरमाया था कि किसी नौकर की बदतमीजी से ये थैली गिरी और फट गई। फिर आपने जवाब दिया कि ये थैली खास है, इस वास्ते उम्दा किस्म का रफू होना चाहिए, और जब मैंने बारीक रफू किया तो हजूर खुश हो गए, मेरी मजदूरी भी दी और 10 रुपए इनाम भी दिया। मगर मैं जनाब का दरअसल अब शुक्रगुजार हूँ कि आपने बादशाह सलामत के सामने मेरी सिफारिश की। हजूर की ये अनायत मैं कभी नहीं भूलूंगा। बादशाह ने काजी जी से कहा, अब आप चुपके से 1000 अशरफियाँ दे दीजिए जो आपने अमानत में से हजम की है। गला साफ न कीजिए, आपके चेहरे पे सच्ची बात नजर आ रही है। लाइए, और अभी लाइए। काजी जी के साथ एक सिपाही उनके घर भेजा गया और उन्होंने 8 घंटे के अंदर 1000 अशरफियाँ लाकर हाजिर कर दी। बादशाह ने ये अशरफियाँ उनके मालिक को दिलवा दी और उसके बाद काजी के मुताबिक हुक्म दिया गया, इस बेईमान को दरिया में डबो दो, ये अमानत में खयानत करता है। जब काजी जी दरिया में फेंके गए तो बहुत तड़पे और तौबा करने लगे, मगर अब क्या हो सकता था। ये काजी साहब तैरना तो नहीं जानते थे, लेकिन कई डुबकियां लेकर और ढेर सारा पानी पीकर ही डूब गए। देखा बच्चों, लालच की सजा कैसी होती है। कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, हमेशा ईमानदारी से काम लेना चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।